مجھے اپنے دوست کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ایک عورت یہ سب کر سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت ایسی بے حیائی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا شہباز تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کھلے عام دبئی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی بار دبئی کے ساحل سمندر پر اس عورت کو برہنہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا اگر تم یہ بات لندن، امریکہ یا ڈنمارک کے لیے کہتے تو میں یقین کر بھی لیتا، لیکن ایک اسلامی ملک میں یہ بات یقیناً جھوٹی لگے گی۔ میں بھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا جب شہباز نے گہری سانس لی اور اپنا موبائل جیب سے نکالا اور ایک ویڈیو مجھے دکھانے لگا۔ جیسے جیسے میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی مرد نظر نہیں جھپک سکتا تھا، اور جیسا شہباز نے بتایا تھا وہ ویسی ہی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں اور واپس اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن گھر آ کر بھی میرا دماغ اسی نہج پر سوچ رہا تھا۔ جتنا میں اس بارے میں سوچتا مجھے بے یقینی سی ہونے لگتی۔ مجھے اس قدر تجسس ہونے لگا کہ میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ آخر کون تھی وہ لڑکی؟ میں نے شہباز سے کال کر کے پوچھا کہ آخر اسے یہ ویڈیو کہاں سے ملی۔ کہنے لگا کہ اس کے ایک دوست نے بھیجی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کو راز میں رکھا جائے۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں بھی آدھی رات کو ساحل سمندر پر جا کر دیکھوں گا کیا واقعی اس بات کی کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ بھی کوئی فیک نیوز ہے جسے اسلامی ملک کو بدنام کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اکیلا ہی رات کو دبئی کے ساحل سمندر پر چلا گیا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سرد ہواؤں کی وجہ سے بہت کم لوگ ہی وہاں کا رخ کرتے تھے۔ زیادہ تر وہاں پر اس وقت منچلے ہوتے تھے جو آوارہ گردی کے ارادے سے آدھی رات کو وہاں پہنچتے تھے، لیکن جس وقت میں وہاں پہنچا پورا ساحل سمندر سنسان پڑا تھا۔ آج سردی کا درجہ حرارت عام دنوں سے زیادہ تھا۔ میں جیکٹ پہنے، ہاتھوں میں دستانے پہنے بھی کپ کپا رہا تھا، لیکن میرے اندر کا تجسس ایسا تھا کہ میں نے سرد موسم کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں ساحل سمندر پر اسی جگہ پر موجود تھا جہاں میرے دوست نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہاں پر پانی کی لہروں کے شور کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ اس سرد موسم میں خود کو گرمانے کے لیے میرے پاس بس یہی ایک حل تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے میں نے سمندر پر نظر جمائے رکھی، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی لڑکی دکھائی نہیں دی۔ اب تو دور فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں اور ہلکی ہلکی صبح کی روشنی کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں بھی نیند سے چور تھیں، اس لیے میں واپس گھر آ گیا۔ میں دبئی میں اکیلا ہی رہتا تھا، میری فیملی پاکستان میں تھی۔ گھر آ کر میں جیسے ہی اپنے بیڈ پر لیٹا تو گہری نیند سو چکا تھا۔ اٹھتے ہی فون پر جو خبر مجھے سنائی تھی اس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا شہباز یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آدھی رات اسی جگہ گزار کر آ رہا ہوں، مجھے تو وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں مانتا کہ تم رات کو گئے ہوگے، اگر تم وہاں گئے ہوتے تو تمہیں یقیناً یہ سب نظر آ جاتا۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میں بار بار شہباز کی بات پر حیران تھا کہ جس جگہ کا مجھے بتایا تھا اس نے، میں آدھی رات تک وہیں موجود تھا، دن چڑھے واپس آیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ لڑکی میری نظروں سے مجھے چکھما دے کر وہ سب کام کر چکی تھی؟ میرا ارادہ تھا کہ میں رات کو 12 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ رات کو 12 بجے میں دبئی کے ساحل سمندر پر موجود تھا، لیکن اس بار میں یوں سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی ادھر ادھر ہو چکی ہوگی، اس نے خود کو چھپا لیا ہوگا۔ اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں یہ کام رازداری سے کروں تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کرتی کیا ہے۔ اس لیے ساحل سمندر کے کنارے پر بہت سی لانچیں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں انہی لانچوں میں سے ایک کے اندر چھپ گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی لوگوں کا رش کم ہو رہا تھا، لیکن کچھ من چلے رات گزرنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے میں نے سمندر میں ایک لڑکی کو نہاتے دیکھا جو بالکل بے حجاب تھی۔ اس کا آدھا حصہ سمندر کے پانی میں تھا اور جتنا حصہ سمندر سے باہر تھا۔ اس وقت اس موسم میں وہ یوں بے حجاب ٹھنڈے پانی میں، وہ بھی رات کے اس پہر جب سردی کا زور عروج پر ہوتا ہے، وہ کیسے سمندر میں نہا رہی تھی؟ یہ دیکھ کر میری عقل بھی حیران تھی۔ ان منچلوں میں سے ایک نوجوان نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی طرف بھاگنے لگا۔
میں حیران تھا کہ کیا یہ نوجوان پاگل ہے کیا جو اس سردی میں سمندر میں جا رہا ہے۔ بہرحال میری نظریں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی کافی گہرے پانی میں تھی اور 2 نوجوان بھاگ کر اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے نوجوانوں کو دیکھا تو انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اس کی سفید رنگت کو دیکھ کر، لمبے سنہری بالوں کو دیکھ کر وہ اس کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ میرے پاس دوربین موجود تھی۔ میں نے جلدی سے دوربین پکڑی اور دوربین میں سے دیکھنا شروع کیا، لیکن رات کے اندھیرے میں مجھے کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ساحل سمندر میں اس وقت روشنی بھی کم تھی۔ دوربین سے دیکھنے کے باوجود مجھے ٹھیک سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں نوجوان سمندر میں بھاگتے ہوئے گہرے پانی کی جانب جا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اس لڑکی کے پاس پہنچ گئے۔ سمندر میں اس وقت جو نظارہ میں نے دیکھا، میری آنکھیں شرم سے جھکنے لگی۔ وہ لڑکی ان لڑکوں کے ساتھ معانقہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اپنی بےہودگی میں آگے بڑھتے، اس لڑکی نے ایسا کام کیا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں 2 دن سے بخار میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق شاید مجھے ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ میرا بخار 103 اور 104 تک پہنچ گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر میری آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگتا اور میں کانپ کر اٹھ بیٹھتا۔ شہباز میرے پاس ہی موجود تھا، میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا تاکہ میرا درجہ حرارت کچھ کم ہو سکے۔ جب میں کچھ ہوش میں آیا تو شہباز کو پریشان دیکھ کر میں نے کہا کہ تم یہاں پر کب سے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے تم یہاں پر ہو۔ کہنے لگا کہ تمہیں وہاں کے ماہی گیروں نے اپنی لانچ پر بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ تمہاری جیب میں اس وقت موبائل پر میرا ہی نمبر تھا آخر، اس لیے انہوں نے مجھے کال کر دی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں تمہارے پاس پہنچ گیا، بہت مشکل سے تمہیں ہاسپٹل لے کر آیا۔ میں نے غور کیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھا، میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم پچھلے 2 دن سے بے ہوش ہو اور ابھی تمہیں ہوش آیا ہے۔ میں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا تھا مجھے تو لگا تھا کہ میں شاید ہوش میں آؤں گا ہی نہیں۔ شہباز کہنے لگا کیا ہوا؟ ایسا بھی تم نے کیا دیکھ لیا؟ اور تم رات کو ساحل سمندر پر کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے کہا وہی میرا تجسس۔ یہ سن کر شہباز مسکرانے لگا، کہنے لگا تو پھر کیا ہوئی ملاقات اس لڑکی سے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ میری اس بات پر اس نے حیرت سے پوری آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا جھوٹ۔ میں نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لڑکی تھی، اور یہ خبر جو تم نے بتائی ہے وہ فیک نیوز نہیں ہے بلکہ وہ سچائی پر مبنی ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اتنی یخ بستہ سرد ہواؤں میں اور اتنی سردی میں وہ لڑکی ٹھنڈے سمندر کے پانی میں رات کے اس پہر بالکل بے حجاب کیسے پانی میں رہ سکتی تھی؟ شہباز کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ مجھے بھی اس کی بات پر اتفاق تھا۔ میں نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، وہ نظارہ جو میں نے رات کو دیکھا تھا، میرا تو دل ابھی تک سوچ کر کانپ رہا ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو وہی سچ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، کیونکہ بڑے آفیسر نے آخری وارننگ دے دی ہے۔ اگر ابھی بھی اس بات کا حل نہ نکلا تو سمجھو کہ ہم دونوں کی نوکری خطرے میں ہے۔ ہم دونوں ہی خفیہ ایجنٹ تھے۔ نوکری کرنا میرا اپنا انٹرسٹ تھا، کیونکہ شروع سے ہی میرا مزاج کچھ کھوجی قسم کا تھا۔ کچھ دنوں سے ہمیں ایک ایسی خبر موصول ہو رہی تھی جس نے دبئی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود منچلوں کا یہ عالم تھا کہ ساحل سمندر جانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ لڑکی ایسا کون سا جادو کرتی تھی کہ لڑکے اس کے پیچھے پاگل سے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میرے دوست نے مجھے ایسا مشورہ دیا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو سارا راز فاش ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکی کیا ہے، کون ہے، اور کیوں یوں بے حجاب ہو کر لڑکوں کو اپنے پاس بلاتی ہے، اور پھر وہ لڑکے نامرد ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی اس لڑکی کو پکڑ نہیں پایا تھا۔ وہ لڑکی بہت چال باز اور شاطر تھی، کیونکہ جیسے ہی کوئی پولیس کا اہلکار وہاں جانے کی کوشش کرتا تو وہ لڑکی تو کئی دن کے لیے غائب ہو جاتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی کیسے جانتی تھی کہ اس کے پاس آنے والا نوجوان ایک پولیس آفیسر ہے یا پولیس اہلکار ہے،
اور اتنی سردی میں لڑکی کا ٹھنڈے پانی میں رہنا تجسس کن بات تھی۔ اس کی صحت کیسے اس بات کی اجازت دے سکتی تھی؟ میں وہاں لانچ کے اندر سردی کی وجہ سے اور اس منظر کو دیکھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بہت ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ پھر وہ لڑکی پانی کے اندر موجود تھی اور پھر بھی اس کی صحت قابل رشک تھی۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ شاید وہ کوئی جل پری ہو جو دبئی کے ساحل سمندر پر نظر آ رہی ہے اور لڑکوں کو گھیر کر لے جاتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ بھی تھی کہ اگر وہ جل پری تھی تو پھر وہ ان نوجوانوں کو زندہ کیسے چھوڑ رہی تھی؟ وہ نوجوان جو لڑکی کے پاس جاتے، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کر اس لڑکی کے قریب جاتے تھے۔ وہ لڑکی ان کے ساتھ معانقہ کرتی تھی اور پھر اپنے دانت ان کی گردنوں پر گاڑ دیتی۔ اس پر لڑکے بری طرح سے مچلنے لگتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جب انہیں ہوش آتا تو وہ نامرد ہو چکے ہوتے تھے۔ کئی نوجوانوں کی اس سلسلے میں موت بھی ہو چکی تھی۔ آج جو زندہ تھے وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ایک ہی بات، ایک ہی سوال ہمارے دماغوں میں کل بلانے لگتا تھا، جس کا کوئی بھی جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہم لوگ خفیہ ایجنٹ تھے، اس لیے پولیس میں نہ ہمارا نام تھا اور نہ ہی تصاویر۔ اس لیے افسران نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا اور انعام کے طور پر اچھی خاصی رقم کا بھی ہمیں کہا تھا۔ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی کیونکہ میری والدہ بیمار تھیں۔ میری بیوی کا فون آ چکا تھا کہ جلدی سے پیسے بھیجو، والدہ کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ ڈاکٹروں کو شک ہے کہ میری والدہ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو چکا ہے اور اگر ابھی سے احتیاط نہ کی گئی تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں، کیونکہ ہماری لگی کوئی نوکری نہ تھی، نہ ہی ہمیں کوئی ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ ہمیں ایسے ہی خفیہ طور پر انفارمیشن لینی ہوتی تھی اور اسی کے ہمیں پیسے ملتے تھے، جس سے میرے گھر کا خرچہ ہی پورا ہو پاتا تھا۔ لیکن اب معاملہ میری والدہ کا تھا، مجھے ہر قیمت پر پیسے چاہیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا سارا دھیان اس کیس کی جانب تھا۔ اگر یہ کیس میرے ہاتھوں حل ہو جاتا تو میرے پاس اچھی خاصی رقم ہوتی۔ ابھی میں نے یہی دیکھا تھا کہ وہ لڑکی ان لڑکوں کے ساتھ معائنہ کرتی ہے اور ان کی گردن پر چپک جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی گردن پر لب رکھتی ہے تو لڑکے ایک دم پانی میں تڑپنے لگتے ہیں اور پھر وہ لڑکی پانی کے اندر کہیں گم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش گم ہو گئے اور پھر سردی کی شدت کی وجہ سے سر میں شدید درد ہوا کہ میرا سانس لینا محال ہونے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کب ہوش کی دنیا سے غافل ہوا تھا، لیکن اب مجھے یہ کیس ہر حال میں حل کرنا تھا۔ اگر یہ کیس میرے ہاتھ سے حل ہو جاتا تو میری مشکلات میں کمی آ جاتی۔ مجھے ایک اچھی خاصی معقول رقم ملنے والی تھی اور میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے شہباز سے کہا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا اور اس لڑکی کا راز فاش کر کے ہی رہوں گا۔ 15 دن لگے تھے مجھے ٹھیک ہونے میں۔ میں نے اس کے بعد پورا پلان تیار کر چکا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب اس لڑکی کا راز میں ہی فاش کر کے رہوں گا۔ یہ کیوں نوجوان لڑکوں کے ساتھ یہ سب کر رہی ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق ہے؟ کیونکہ میرے دوست کا کہنا تھا کہ شاید وہ کوئی جل پری ہے، لیکن میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا۔ اگر وہ جل پری ہوتی تو پھر وہ یوں نوجوانوں کو زندہ نہ چھوڑتی، اور پانی کے اندر وہ ایسا کام کیسے کر سکتی تھی؟ یہ بات میرے دماغ میں کسی طور پر بھی نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں ایک عام نوجوان کی طرح ساحل سمندر پر چلا گیا۔ کافی دیر میں اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے 3 بجے مجھے وہ لڑکی نظر آئی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ساحل سمندر کی جانب جا رہا تھا، لیکن میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں زندہ واپس لوٹوں گا یا پھر نہیں، یا پھر میرا حشر بھی کہیں ان نوجوانوں جیسا نہ ہو جائے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میری مجبوریاں میرے آڑے آ چکی تھیں۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں رسک لے لینا چاہیے۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، اور اگر ناکام ہوا تو شاید مجھے زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے جیسے میں قدم بڑھا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ایک خوف سا میرے اندر سرایت کر گیا کہ وہ واقعی کوئی جل پری ہوئی تو پھر میں اس کی گرفت سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ پھر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کیا جانے والا وار کامیاب ہو جائے اور میں اس لڑکی پر قابض ہو جاؤں۔ بہرحال جیسے جیسے میں پانی کے اندر جا رہا تھا
وہ لڑکی مسکراتے ہوئے مجھے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، سفید رنگت کی مالک، سنہری لمبے بال جن سے اس نے اپنے بے حجاب وجود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جیسے جیسے میں پانی کے اندر جا رہا تھا، سرد ہوائیں، ٹھنڈا یخ پانی مجھے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حالانکہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سی میڈیسنز کھائی تھیں تاکہ مجھے ٹھنڈا پانی نقصان نہ دے سکے۔ میں اپنا پورا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہی پانی میں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال میرے جذبے عروج پر تھے، اس لیے میں آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کے قریب گیا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، جادو تھا یا شاید کوئی نشہ تھا۔ دور سے مجھے اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، جیسے ان میں کوئی روشن ہو۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل بے اختیار ہونے لگا، میرا وجود میرے قابو سے باہر ہونے لگا۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ وہ مجھے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہی تھی اور میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں دیوانہ وار اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میرا جی چاہا کہ اس کے پاس جا کر سارے فاصلے مٹا کے رکھ دوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اب سردی بھی نہیں لگ رہی تھی، مجھے موسم کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جادوئی آنکھیں میرا سکھ چین لوٹ رہی تھیں۔ بس میرا دل تھا کہ میں فوراً سے اس لڑکی کے پاس چلا جاؤں اور ہر حد پار کر دوں، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں بے خود سا ہونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنے ساتھ سمیٹنا شروع کیا۔ جیسے اس کے زہریلے دانت میری گردن پر لگے، میں ہوش میں آیا۔ مجھے لگا میں کسی ٹرانس سے باہر آیا ہوں، کسی جادو کے طلسم سے باہر نکلا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میری گردن پر اپنے دانت گاڑ دیتی اور میں بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح تڑپنے لگتا اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا، میں نے جیب میں سے ایک تیز دھار والا چاقو نکالا اور اس لڑکی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ایک دم وہ پیچھے ہٹی، اپنے پیٹ کو پکڑ کر چلانے لگی۔ اس کا خون پانی کو سرخ کرنے لگا۔ میری باقی کی ٹیم بھی وہیں سمندر پر موجود تھی۔ شہباز کے ساتھ 2-3 پولیس اہلکار ساحل سمندر پر موجود لانچوں میں چھپے ہوئے تھے، جو میرے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ میں نے اپنی جیب میں ایک ہرے رنگ کا جھنڈا بھی رکھا ہوا تھا، جسے مجھے ہاتھ سے اوپر کر کے یہ بتانا تھا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ وہ لڑکی اب پانی میں ڈوبنے لگی اور تیرنے بھی لگی۔ شاید وہ اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ رہی تھی، لیکن میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ وہ شاید تیراکی کی ماہر تھی، بڑی تیزی سے اپنے زخم کے ساتھ ساتھ وہ تیراکی کر رہی تھی، لیکن تیراکی مجھے بھی آتی تھی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ بہت جلد میں نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ میرے دوست شہباز نے ایک ماہی گیر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور لانچ اب میری جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میرے سامنے وہ بے بس ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ میں اس کے طلسم میں آ کر بے ہوش نہیں ہوا اور عین وقت پر اپنی عقل کا استعمال کر کے اس لڑکی کے وار سے بچ کر اس لڑکی پر قابض ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لانچ مجھ تک پہنچ گئی اور وہ لڑکی بھی شاید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوششیں بند کر چکی تھی، یا شاید وہ بے ہوشی میں جانے لگی تھی۔ جیسے ہی لانچ مجھ تک پہنچی، میں نے فٹافٹ سے لانچ کا سہارا لیا اور اپنے دوست سے کہا کہ اس لڑکی کے پاؤں کو پکڑ۔ اس لڑکی کا پاؤں ابھی بھی میری گرفت میں تھا۔ جیسے ہی میں نے شہباز کو اس لڑکی کا پاؤں پکڑایا، پولیس اہلکاروں کے ساتھ شہباز اس لڑکی کو پانی سے باہر نکال چکا تھا اور اب وہ لانچ میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں بھی لانچ میں سوار ہو گیا۔ میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اس لڑکی پر ہم نے چادر ڈال دی تھی۔ وہ لڑکی کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے زخم سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک انسانی لڑکی تھی، کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ ابھی بھی میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ کس طرح سے پانی میں یوں تیر سکتی ہے یا رہ سکتی ہے، لیکن جب ہم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ہم پر جو انکشاف کھلا، اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس لڑکی نے اپنے اوپر ایسا ماسک پہن رکھا تھا جس سے لگتا تھا کہ جیسے وہ بے حجاب عورت ہو۔ پلاسٹک کے ماسک کو جب اتارا گیا تو نیچے سے وہ بالکل محفوظ تھی۔ اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جس سے پانی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میرا تیز دھار چاقو بھی اسے اتنا زخمی نہیں کر سکا تھا
کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس کے زخم ضرور ہو چکا تھا، لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تو ہم نے اسے کہا کہ وہ اپنا سچ بتائے، ورنہ ہم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا پیش آ سکتے ہیں۔ وہ پکڑی جا چکی تھی۔ پھر جو راز اس نے ہمیں بتایا وہ ہمارے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ایک ماہی گیر کی بیٹی تھی۔ اس کے والد کا جب انتقال ہوا تو مجبوراً اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے رات کو اپنی لانچ میں سوار ہونا پڑتا، اور وہ یہ کام کرتی تھی تبھی اس کا گھر چلتا تھا۔ لیکن ایک دن سمندر میں بہت سے من چلے آئے۔ وہ سمندر میں ڈوب رہے تھے اور اس لڑکی سے مدد مانگنے لگے کہ وہ اپنی لانچ میں ان کو کنارے تک پہنچا دے۔ وہ سب لڑکے تیراکی جانتے تھے، وہ لڑکی بھی تیراکی جانتی تھی کیونکہ وہ ایک ماہی گیر کی بیٹی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے ہمدردی کے ناطے انہیں اپنی لانچ میں ان لڑکوں کو بٹھا لیا، لیکن ان 4 نوجوانوں نے میری عزت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ میں ضرور بدلہ لوں گی۔ ایسے نوجوان جو رات کے اندھیرے میں سمندروں پر اپنی عیاشی کا سامان ڈھونڈتے ہیں، انہیں اگر کوئی لڑکی نظر آ جائے تو وہ اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو میں نامرد کر کے رکھ دوں گی۔ اور وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ اس لڑکی کو ہپناٹائز کرنا بھی آتا تھا، جس سے وہ ان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے منہ میں نکلی دانت لگا رکھے تھے۔ نشے کی دوا تھی، جس کو بھی وہ کاٹتی تھی وہ نشے کی دوا اس کے اندر منتقل ہو جاتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ہم اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں واقعی مجرم ہوں تو مجھے سزا دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سزا دو جنہوں نے میرے ساتھ گناہ کیا تھا۔ کیا ہمیں یہاں پر انصاف کہیں نہیں ملتا، چاہے وہ دبئی ہو یا چاہے پاکستان؟ اس لیے میں نے خود ہی ان نوجوان لڑکوں سے بدلہ لینے کا سوچا تھا۔ ہم نے اس لڑکی کا کیس خود لڑا تھا، وکیل بھی کروایا تھا، جس سے وہ اسے زیادہ لمبی سزا نہیں ہوئی تھی، اور اس کا ماہانہ خرچ بھی حکومت کی طرف سے باندھ دیا گیا تھا، جس سے وہ اپنے گھر کی کفالت آسانی سے کر سکے۔